رسول بخش رئیس صاحب، آپ کی نظر میں یہ اتحاد کتنا دیر پا ہوگا جو ہمیں وفاق میں بنتا نظر آ رہا ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ پاکستان کی جو موجودہ صورتحال ہے بالکل اسی طرح غیر یقینی کسی کیفیت ہے جو ماضی میں ہم دیکھتے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آئندہ چل کر اگر یہ اتحاد مستحکم ہوتا ہے اور اگر مستحکم ہوگا تو وہ یہ خوف کی وجہ سے ہوگا، خطرے کی وجہ سے ہوگا، اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے یا کوئی ان کا ایک مشترکہ لائحہ عمل ہے جس سے وہ ملک کے اقتصادی مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے سامنے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ریلیف دینا ظاہر ہے، اس کے لیے آپ کے پاس بجٹری ریسورسز چاہیے، وہ کہاں سے آئیں گے جب آپ کے قرضے اتنا زیادہ ہے، آپ کی بیوروکریسی اتنا زیادہ ہے، آپ اپنے لیے اتنا کچھ رکھا ہوا ہے، تو ان کو خطرہ پی ٹی آئی سے ہے اور وہ خطرہ پہلے کی نسبت کہیں زیادہ بڑھ گیا ہے۔ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس سے پہلے پی ٹی آئی کی وہ حالت نہیں تھی جو آج ہے، کئی گنا اس کی طاقت میں اضافہ ہوا ہے، تو وہ ظاہر ہے کہ عوام میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر یہ مل جل کر بھی حکومت بناتے ہیں، اور آج وہ مہاجر متحدہ قومی موومنٹ والے آئے ہوئے تھے قومی مفاد میں، سارے لوگ بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں، قومی مفاد میں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اگر قومی مفاد میں آپ شہباز شریف صاحب کی حکومت کی حمایت کرنا چاہتے ہیں تو پھر کابینہ میں آنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اگر قومی مفاد عزیز ہے تو 80 لوگوں کی کابینہ بنانا، یہ جو 16 ماہ کی حکومت تھی اس کا کیا جواز بنتا ہے؟ بالکل ایک بہت بڑا چیلنج ہے رسول بخش رئیس صاحب اس حکومت کے لیے معاشی معاملات کو آگے لے کر چلنا، لیکن اس پر آپ کیا کہیں گے کہ اپوزیشن بھی بہت ڈاڈی ملی ہے اس دفعہ انہیں، اور یہ وہ اپوزیشن ہے جو ایوان میں بھی ناکو چنے چبوا سکتی ہے اور سڑکوں پر بھی، تو یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے نا اس حکومت کی جانب سے کہ اس اپوزیشن نے ہمیں کام نہیں کرنے دیا؟ نہیں، یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ ان کو تو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم کام کر رہے ہیں، اور اس سے ان کا نہ صرف اتحاد بہتر ہوگا بلکہ عوام میں بھی جگہ بنا سکیں گے۔ کون سے کام کرنے، یہ نہیں کہ آپ بجلی مفت کر دیں گے، نہیں کر سکتے آپ یہ کریں کہ ملک کے اندر قانون میں شفافیت لے آئیں، انصاف میں تیزی اور شفافیت لے آئیں، اور یہ جو نجکاری ہے ایسے محکموں کی کہ ایک 2 سال میں کھربوں کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے، جو آپ دے رہے ہیں وہی آپ عوام کو کیوں نہیں دیتے؟ آپ لوگوں کو جو چوری کر رہے ہیں آپ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیل مل ہے، پی اے اے ہے، ریلوے کو کس طرح سے چلانا ہے، ان کے بارے میں وہ بات نہیں کرتے۔ بات یہ کرتے ہیں کہ قومی مفاد میں ہم کابینہ میں آنا چاہتے ہیں، قومی مفاد میں آپ کابینہ میں آ جائیں۔ تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہترین جو ایک کام ہو سکتا ہے اس وقت، جس طرح کے پاکستان کو صرف چیلنجز نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کو بھی چیلنجز ہیں، مسلم لیگ نون کو بھی چیلنجز ہیں، ان سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ معاشی، اس سے بڑھ کر یہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ چلنا 5 سال تک۔ آپ کو کیا لگتا ہے صافی صاحب کہ جو وفاق میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا اتحاد بنا ہے ملک کو استحکام نصیب کرے گا؟ دیکھیں، اس میں اگر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے ساتھ آپ پاکستان تحریک انصاف اور تمام سیاسی جماعتوں کو شامل کر کے ان کی قومی حکومت بھی بنائیں گی نا، تو پاکستان کے مسائل اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں، خصوصاً معاشی مسائل، کہ یہ ان کی بس کی بات نہیں ہوگی۔ ابھی آپ صرف اس بات کا سوچیں کہ یہ آنے والی نئی حکومت پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچانے میں کامیاب ہو جائے گی کہ نہیں، یہ سوال کریں۔ آپ استحکام اور اس کی باتیں کر رہی ہے، اس کے لیے آپ کو دہائیوں کی سفر درکار ہے، اور آپ کو ایک سسٹینیبل اور ایک مستحکم نظام چاہیے۔ یہ جو بننے والی حکومت ہے وفاقی سطح پہ، اگر پیپلز پارٹی وفاقی کابینہ میں شامل نہیں ہوتی تو یہ ایک یونیک حکومت ہوگی جو اقلیت پہ رہتے ہوئے حکومت کرے گی، یہ اکثریتی حکومت نہیں ہوگی۔ اگر پیپلز پارٹی کابینہ میں شامل نہیں ہوتے اور نام کا صرف وزیر اعظم کے لیے ووٹ وہ دیتی ہے اور پھر سائٹ پہ بیٹھ کے تماشا کے لیے اگر وہ بیٹھ جائے گی، تو یہ ایک اقلیتی حکومت ہوگی جو بے ساکیوں پہ پہلے تو صرف اسٹیبلشمنٹ اور غیر مرئی ہاتھوں کے نیچے حکومتیں رہتی تھی،
اب تو پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ جیسی جماعتوں کے مرہوم منت یہ جماعت ہوگی. اگر انہوں نے پیٹرول کی قیمت IMF کے کہنے پہ بڑھانی ہوگی تو پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی اور ناراضگی کا کم از کم ڈرامہ شروع کر دے گی. یہ اگر کوئی IMF کے ساتھ کوئی ڈیل کرنی ہوگی تو اس میں متحدہ ناراض ہو جائے گی کہ ہماری کراچی کے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی ہے. تو یہ انتہائی مشکل حکومت ہے. PDM 2 جو بنی ہے, جس کو عرف عام میں اس وقت PDM 2 کا نام دیا جا رہا ہے, یہ شہباز شریف صاحب کا ایک کڑا امتحان ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی اس نظام کے پشت پہ ہے تو ان کا بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح IMF کو جب خط لکھ کے جا رہے, آپ کی ملک کی ایک بڑی سیاسی جماعت IMF کو کہہ رہی ہے کہ حکومت کے ساتھ معاملہ نہ کرے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود کہہ رہی ہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ ساتھ یہ خود جو حکومتی اتحادی جماعتیں ہوں گی یہ بھی ہر وقت ان کے تلواریں جو ہے نیام سے باہر ہوں گی, اور شہباز شریف صاحب کبھی ایک جماعت کے پاس پہنچے ہوں گے, کبھی دوسرے جماعت کے پاس پہنچے ہوں گے. تو سیاسی استحکام کی جو ہم توقع لگائے بیٹھے تھے 8 فروری سے پہلے, اس کے امکانات بہت کم ہے. یہ جماعتیں جو ہے نہ صرف سیاسی طور پر ایک دوسرے سے مخالف ہے, بلکہ ان کا نظریہ ایک دوسرے سے الگ ہے, ان کا ایجنڈا ایک دوسرے سے الگ ہے, ان کی بقا ہی ایک دوسرے کے مخالفت پہ مبنی ہے. تو کس طرح چاہیں گی کہ شہباز شریف صاحب جو ہے معیشت کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو بچائے اور وہ پاکستان کا نیلسن منڈیلا بن جائے یا پاکستان کا مہاتیر بن جائے؟ لیکن صافی صاحب, آپ کی نظر میں مریم نواز بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, سب سے پہلے آپ جیسی خواتین اور ہم جیسے پاکستانی شہریوں کے لیے یہ ایک خوشی اور اعزاز کی بات ہے کہ ایک ملک کی اولین وزیر اعظم مسلم دنیا کی, وہ بھی پاکستان سے, اور یہ پاکستان کی اولین وزیر اعلیٰ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی بننی جا رہی ہے. تو یہ ایک اچھی پیش رفت ہے خواتین کے حوالے سے اور خواتین کو امپاور کرنے کے حوالے سے. ہم اس نقطے کو ہمیں ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کے بعد آتے ہیں, دیکھیے پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے, اور ظاہر ہے اس لحاظ سے پنجاب کے چیلنجز بھی سب سے زیادہ ہے, آبادی بھی سب سے زیادہ ہے, اور وہاں کے مسائل بھی سب سے زیادہ ہے. تو ایک جانب جو اس وقت آپ خود اصرار کر رہی ہے کہ مہنگائی عوام کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور واقعی سب سے بڑا مسئلہ ہے, اور دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ IMF جو ہے وہ آپ کو سبسڈیز دینے سے بھی روک رہا ہے. تو رمضان میں تو عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے, جو رمضان کی آپ بات کر رہی تھی کہ سبسڈیز دی جایا کرتی تھی, لیکن اب اس دفعہ ہم نے دیکھنا ہے کہ IMF ایسا کرنے دے گا کہ نہیں, یہ بھی ایک بات ہے. اور ویسی بھی سبسڈیز سے اور تندورے لگانے سے, لنگر خانے کھولنے سے آپ نے مہنگائی کے مسئلے کو آپ نہیں حل کر سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ قوت خرید کو بڑھایا جائے, آپ روزگار کے نئے مواقع پیدا کریں, نوجوانوں کو امپاور کریں, خواتین کو امپاور کریں. اس میں اب مریم نواز کی جو پارلیمانی سفر کا آغاز ہے, ان کی اہلیت کا پتہ چلے گا کہ جس طرح انہوں نے ایک مزاحمت کی سیاست میں اپنا ایک کردار منوایا ہے, تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمانی سیاست میں ان کا کردار کہاں تک کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے. مشکل سفر ہے, کٹن سفر ہے, لیکن مریم نواز صاحبہ کا مزاج جو ہم نے دیکھا ہے, ان کی جو مختصر سی جو ایک سیاسی جدوجہد گزری ہے, جو جیل یاترا ہوئی ہے, اس میں وہ ثابت قدم رہی ہے. تو ہماری تو دعا اور نیک خواہشات یہ ہے کہ پنجاب جیسا بڑا صوبہ اگر خوشحال ہوگا تو اس کے مجموعی اثر پاکستان بھر پہ پڑے گا. ہمیں تو جو باقی صوبے ہیں ان کی فکر ہے, خصوصاً خیبر پختونخوا. اب ایک بات مجھے صرف آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایک پارٹی ہمیں بتاتی رہی ہے کہ پیپلز پارٹی 40 سال تک سندھ کو لوٹتا رہا, 40 سال مسلم لیگ نوک پنجاب کو لوٹتا رہا ہے, لیکن یہ دونوں صوبے دیوالیہ الحمدللہ آج تک نہیں ہوئے. لیکن جہاں پہ ایک صالح اور امین اور صادق اور امین پارٹی PTI کی حکومت 2013 سے ہے خیبر پختونخوا, وہ صوبہ ٹیکنیکلی جو ہے وہ ڈیفالٹ کر چکا ہے. تو یہ بات ہم بات کریں مریم نواز کی بطور وزیر اعلیٰ پنجاب, ان کے لیے